نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يضلله فلا هادي له ومن يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ بے حد درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے مولا پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے بس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے کس کی قوت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام، حق ہے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش و نصرت پہ لاکھوں سلام، وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، غزوہ احد جناب امیر حمزہ دے ہتھ دو تلواراں تے آپ دے سامنے ایک بندہ ہے نا جنگ تے آپ نے فرمایا یبنا مقطعۃ البذور، آپ نے فرمایا ختنہ کرنے والی دیا پترا تم ہی حضور دے سامنے آیا کھڑے ہیں، الفاظ دیکھو کیسے، فرمایا او ختنہ کرنے والی دیا پترا تم ہی حضور دے سامنے آیا، تم ہی ساڑھے نبی دے سامنے آیا کھڑے ہیں، وہ آخری بندہ جس نو آپ نے واصل جہنم کیتا، اس تو بعد واشی نے آپ نے نیزہ ماریا، آپ شہید ہو گئے تھے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نہ کدی پہلے اتنا روئے نہ کدی بعد جتنا، اللہ اکبر، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام،
خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث و طینت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ شہیدان کرب و بلا پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شہیدان بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم زبان نبی ترجمان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص الہدیٰ، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام، نعت خوانان حضرات، محبان اہل بیت، محبان صحابہ، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ایک محفل ہو ہے جڑی آپ ایتھے لائی ہوئی ہے، ایک محفل ہو جڑی رب اتھے لائی ہوئی عرشاں تے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ فرمائندے کہ میرے استاد ابو العالیہ فرمائندے کہ اللہ دا درود کیوے۔ ایک تے درود و سلام آپ پڑھنے ہیں، ایک او درود جڑا رب اپنے حبیب تے بھیجدا۔ امام بخاری فرماندے ہیں کہ میرے استاد ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ دا درود جڑا ہے او حضور تے کیے۔ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ اللہ والثناء عند الملائکہ، رب عرشاں تے فرشتیاں نو جمع کر کے حضور دیاں شاناں بیان کر، رب اتھے درود پڑھ دے تے کھرنا والے کھو تے آپاں درود پڑھ دے۔ ہاں جی کوئی شک نہیں اس گل۔ عزیز من، ایک یہودی جنگل بکریاں چرا رہا ہے تے ایک بھیڑیا آیا ہے تو اس بھیڑیے نے اس دی بکری چاہیے تو نس پہ، جدو بھیڑیا بکری لے کے نس پہ تو اس کو ایک ڈنڈا ہے تو اس نے ڈنڈا ہتھی پھڑیا ہے، اس نے پچھو ماریا بھیڑیے نو جا کے ڈنڈا لگا ہے تو ان دی بکریوں نے اتھے چھڑ دیتی تھی، آپ جا کے ایک ٹیلے تے بہ رہے ہیں۔ جدو اتھے ٹیلے تے جا کے بہ رہے ہیں نا تو وہ کہندہ ہے یار بھیڑیا بول پیا، بھیڑیا بولیا یار رب میں نے روزی دیتی تو میرے کو روزی لے لئی۔ جب اس نے ایک گل کی تھی تو یہودی چرواہا وہ سن کے بول اٹھا سبحان اللہ یتکلم زیب، کہنے لگا اللہ دی شان ہے کہ بھیڑیا بھی بول دا ہے، کہنے لگا اللہ دی شان ہے کہ بھیڑیا بھی بول دا۔ جب اس نے ایک گل کی تھی نا تو بھیڑیے نے سنی تو بھیڑیا پھر بولیا کہندا افلا ادلک علی من ہوا عجب من کلامی، انہیں کہا تو ایک ہی گل کرنا کہ بھیڑیا بولدا ہے کہ نہیں بولدا، آ میں تینوں اس نال وڈی گل دسنا۔ انہیں کہا ایک کس نال بھی وڈی گل ہے جڑی میں تینوں دسنی۔ یہودی اس تے کول گیا تو نے کہا دس، انہیں کہا رسول اللہ بین الحرتین و بین النخلتین یخبرکم بما مدا و بما ہوا قائنن، انہیں کہا تو ایتھے جا کھا کھاندا پہ تو ایتھے بکریاں چرا رہے ہیں، جا چلا جا دو پہاڑاں دے درمیان اس شہر، اس کھجوراں والے شہر، اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے جڑا جو کچھ ہو چکا اس دیاں خبراں بھی دے رہا، جو کچھ ہونے والا اس دیاں خبراں بھی دے رہا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، کیا بات حضور، کیا بات۔ مانا جدو اس دے حبیب دی گل ہوئے نا وہ بھیڑیے نو ہی زبان دے چھڑ
جدو اس دے حبیب دی گل ہوئے تو پھر تساں تے کافی دیر دے بیٹھے ہو آکھنے واز میں نے کہا کہ جناب کتاب مختصر کرنا بندے نے بھوک بھی لگی ہوئی تو جدو اس دے حبیب دی گل ہوئے تو پھر نہیں پتہ لگدا عشق از مومن است مومن از عشق است عشق را ناممکن ممکن است جتھے عشق ہوئے اتھے ہی مومن ہوندا تو جتھے مومن ہوئے اتھے عشق ہوندا تو جیڑے ناممکن گل ہوئے وہ بھی حضور دی محبت ہی ممکن ہو جاندی یہ سب آقا دو جہاں دی محبت دا صدقہ لو جی کہ وہ بھیڑیا انہیں جدو گل کی تھی تو وہ یہودی سوچی پہ گیا جدو سوچ دا پہ تو ہن آکھدا یار چلو میں وقت جاواں تو میری بکریاں دی حفاظت کون کرے وہ سوچ دا یہودی میں چلا تو جاواں مگر میری بکریاں دی حفاظت کون کردا ہے تو وہ بھیڑیا بول پیا وہ آندا یار تو چلا جا تیری بکریاں دی حفاظت میں کرنا انج بھیڑیا لکھاں سال بھی انسانہ دے وچ رہے تو اس دی عادتاں نہیں بدل دیاں مگر جدو محبت رسول چاہ جاوے تو پھر عادتاں بدل جاندیاں عشق رسول چاہ کے عادتاں بھی بدل جاندیاں سب کچھ ہو جاندہ تے وہ چلے گئے جدو مدینہ منورہ پہنچے مسجد نبوی داخل ہوئے تے حضور نو ملے جدو مسجد نبوی تو پہلے کیفیت ہو جدو داخل ہو گئے وہ کیفیت ہو تے حضور نو ملے تے حضور نو سارا واقعہ دسیا کہ یا رسول اللہ ایویں بھیڑیا آیا میں انہیں بکری چاہی میں انہوں ماریا ڈنڈا وہ بول پیا انہیں پھر میں دسیا کہ جا مدینے جا توڑا پتہ دیتا رسول اللہ فرمایا اچھا ٹھیک ہے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ہوں ایک گل تو مینوں دسی ہے نا میں اپنے سارے غلاماں نو جمع کرنا اے مسجد بھر جاندی تو پہلے مینوں کلے نو گل دسی ہوں سارے نو گل دس دسو میلاد اور کس کو کہتے ہیں حضور خود چاہتے ہیں کہ میرا امتی میرا میلاد مناوے حضور خود چاہتے ہیں کہ میرا امتی میرا میلاد مناوے جو سارے صحابہ جمع ہو گئے تو حضور نے انہوں نے آکھیا ہن صحابی بن گئے مسجد نبوی شریف داخل ہوئے تو رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لیا اس آخری نبی دا کلمہ پڑھ لیا تو ہن وہ تقریر کرنے لگے ہن سارا ماجرہ بیان کرنے لگے سارے صحابہ جمع ہو گئے تو ہن وہ جدو دستے پہنے نا تو یکدم دل اس خیال آیا کہ یار بھیڑیا تے بھیڑیا ہی ہوندہ ہے بھاویں میری بکریاں کھا گئے ہوئے تے رسول اللہ اٹھے آپ نے انہوں نے فرمایا یار جڑی بھیڑیے نے گل کی تھی نا وعدہ پورا کرے گا فرمایا تو پریشان نہ ہو جڑی بھیڑیے نے گل کی تھی وعدہ پورا کرے گا تے سبحان اللہ اے بھیڑیا آخدا پیا ہے یخبرکم بما مدا و بما ہوا قائنن کہ جا چلا جا جو کچھ پہلے بیان ہو چکیا وہ بھی وہ دستے پہنے تو جو کچھ ہونے والا وہ بھی دستے پہنے دسو بھیڑیے نے کیڑی حدیث پڑھی میں تو چلو پڑھ کے یا سن کے تو سنا رہا نا دسو بھیڑیے نے کیڑی حدیث سنی اور یہی گل حدیث دی شکل وچ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی تو آپ ممبر تے جلوہ گر ہو گئے حتیٰ حضرت ظہر یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا آپ ممبر تو تھلے جلوہ گر ہوئے آپ نے ظہر دی نماز پڑھائی حتیٰ حضرت العصر یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا آپ ممبر تو تھلے جلوہ گر ہوئے آپ نے عصر دی نماز پڑھائی جدو عصر دی نماز پڑھا لی آپ پھر ممبر تے جلوہ گر ہو گئے ثم سید الممبرہ جناب پھر ممبر دی طرف گئے جناب نے پھر خطبہ دیتا حتیٰ غربت الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو صحابہ کہندے نے فاخبرنا بما ہوا کانا و بما ہوا کائنن کہ رسول اللہ نے جو کچھ پہلے ہو چکیا نا تے قیامت تک جو کچھ ہونے والا جنتی جنت چلے جان گے دوست کی دوزخ چلے جان گے حضور نے سانو سب کچھ دس دیتا حضور نے سانو سب کچھ دس دیتا تے حضرت عمر فاروق فرماندے ہیں کہ پھر جس نو گلنا یاد رہی ہیں اس نو واقعی یاد رہی ہیں تے جنہیں بھلا چھڑیاں اس نے واقعی بھلا چھڑیاں تے حضور دی شان کون بیان کرے 25-26 منٹ کی کوئی 25-26 گھنٹے بھی ہو جان تو کوئی شان نہیں بیان کر سکتا شان کی جس دی رب شان بیان کرے جس دی شان اس قرآن ہوئے اس دی تسی تے میں شان کی بیان کر سکنے عام مومن دی شان اتنی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مکہ جب ہوئی آپ نے کعبہ شریف نے مخاطب کر کے فرمایا کی فرمایا کہ اے کعبہ تو بڑی عزت و حرمت والا ہے تیری بڑی شان ہے کعبہ مگر سن میرے مومن دی شان تیرے نال ود کے اے شان مومن دی حضرت بایزید بستامی فرمایا عام مومن کے مقام کی انتہا ولیوں کے مقام کی ابتدا ہے
اور ولیوں کے مقام کی انتہا شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے، شہیدین کے مقام کی انتہا صدیقین کے مقام کی ابتدا ہے، صدیقین کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، رسولوں کے مقام کی انتہا اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولو العزم کے مقام کی انتہا رسول کریم کے مقام کی ابتدا ہے، اور رسول کریم دے مقام دے انتہا رب تو سوا کوئی جاندا ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے عام مومن دی شان، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وراء الورا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خلفائے کرام دی جڑی شان بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی دے بارے فرمایا، اقبال بھی آندا نا، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، جے عشق رسول کوئی نہیں تے رب کولوں منگو، مولا علی والا تے صدیق اکبر والا ساز منگو۔ تے کی شان بیان کی تھی حضور نے مولا علی علیہ السلام دی، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ينظر علی آدم فی علمہ و الی نوح فی فہمہ و الی ابراہیم فی حلمہ و الی یحییٰ بن زکریا فی زہدہ و الی موسیٰ بن عمران فی بطشہ فلینظر علی ابن ابی طالب۔ رسول عربی فرمایا کہ اگر کوئی آدم علیہ السلام دے علم وچ ویکھنا چاہندا، نوح علیہ السلام نو انہاں دے فہم وچ ویکھنا چاہندا، ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دے علم وچ ویکھنا چاہندا، یحییٰ بن زکریا نو انہاں دے زہد وچ ویکھنا چاہندا، تے موسیٰ بن عمران نو انہاں دی گرفت وچ ویکھنا چاہندا تو علی ابن ابی طالب نو ویکھ لو۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ انہاں تے غلاماں دیاں شاناں اتنیاں تے حضور دی شان تے وراء الورا ہے۔ تو مولا علی دی گل ہوگی تو صدیق اکبر دی بھی گل ہونی چاہیے۔ حضور نے ایک انگوٹھی دیتی، صدیق اے لے جاؤ تے اس تے اللہ دا نام لکھوا کے لیا۔ صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انگوٹھی لئیے تے جناب اس تے اللہ دا نام لکھوا من لے گئے نے، تے دل خیال آیا کہ اللہ دا نام آیا تو اس تے رسول دا نام کیوں نہیں آیا؟ آپ نے آکھیا کہ اللہ دے نام دے نال نا یار رسول اللہ دا بھی نام لکھ دے۔ جدو نام لکھوا کے لے آئے نے تے حضور نو پیش کیتی ہے انگوٹھی، تے حضور نے فرمایا صدیق میں تے تساں نو صرف اللہ دا نام آکھے کہ اللہ دا نام لکھوا کے لے آؤ، تسی نال میرا بھی لکھوا کے لے آؤ تے اپنا نام بھی نال لکھوا کے لے آؤ۔ صدیق اکبر عرض کیتی، فرمایا قسم بخدا میں اس نو اے آکھیا کہ اللہ تے اللہ دے رسول دا نام لکھ، میں نو نہیں پتا انہوں کہنے کیا کہ نال میرا نام بھی لکھ۔ اتنی گل کیتی تے جبریل امی حاضر ہو گئے تے آکے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب فرمائندہ ہے کہ میرے نا تو جدا تواڈا نام ہوئے تے صدیق اکبر نو نہیں گوارا تے پھر مینوں کیویں گوارا ہے کہ محمد مصطفیٰ دا نام ہوئے تے نال صدیق اکبر دا نام نہ ہوئے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جو ہرنی آئی نا، ایک یہودی نے ہرنی نو جال لایا تے آ گئی ہرنی وچ پھس گئی تے رسول اللہ دا گزر ہویا تے اور ہرنی رو رہی تے حضور نے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ مینوں چھڑ دیو، مینوں چھڈو۔ تے رسول عربی نے فرمایا کہ کیوں کی گل ہے؟ تے عرض کر دی کہ میں اپنے بچے بھوکے چھڑ کے آئی ہیں تے انہوں نے میں دودھ پلانا ہے۔ ہرنی حضور نے عرض کر دی کہ رسول اللہ فرمایا کہ جے تو نہ آئی واپس تے پھر تے اگو ہرنی پتہ کیا آکھ دی؟ گل سنو، ہرنی اگو آکھ دی، رسول اللہ فرمایا بھی اے فتویٰ ہرنی نے لایا ہے۔ تو ہرنی کی آکھ دی؟ ہرنی آکھ دی رسول اللہ میں اگر وعدہ کر کے نہ آواں تے میرے تے اس شخص جتنی لعنت ہوئے جن دے سامنے تواڈا نام لیا جائے تو تواڈے تے درود نہ پڑے۔ ایک کسی مولوی نے نہیں، حضور خود چاہندے سن کہ ہرنی فتویٰ لاوے۔ تو ہرنی کہندی میرے تے لعنت ہوئے اس شخص جتنی کہ جن دے سامنے میرا ذکر ہوئے تواڈا تے اس تے درود نہ پڑے امتی۔ حضور نے انہوں چھڑ دیتا۔ اور جدو گئی تے پچھو یہودی آ گیا، انہیں کہا کہ میں جی شکار پکڑا تے تسی میرا شکار چھڑ دیتا۔ حضور فرمایا وہ وعدہ کر کے گئی وہ واپس آئے گی۔ تے گواندہ ہے بھی دسو کدی شکار بھی واپس آیا ہے؟ حضور نے فرمایا بندیاں واسطے نہیں ہوندہ، نبیاں واسطے آ جاندہ ہے۔ تے تھوڑی دیر ہوئی تے وہ ہرنی اپنے بچیاں نو نال لے کے حضور دی بارگاہ چ آ گئے۔ تو پھر وہ جڑا شکار پڑھنے والا سی انہیں کہا ہن میں کی لینا، ہن مینوں کلمہ پڑھاؤ۔ پھر رسول اللہ دا کلمہ پڑھا۔ اے ہے جانوراں دی گل، تے دسو مومن دی شان، ات جانور حضور نہ اتنی محبت کر رہے ہیں۔
تے اللہ دے ولیاں دا مقام، کیونکہ انجمن شیرن پاک جڑی ہے حضور سائیں شیرن پاک دے مریدین بھی ہیں، تے جڑا ادب حضور سیدنا شیر محمد گیلانی کیتا نا، وہ ادب کسے نہیں کیتا اپنے پیر دا، وہ ادب کسے نہیں کیتا اپنے پیر دا، کہ پیر آپ آگ چھڑے شیر محمد اگر شریعت میں نے اجازت دے تے میں تیرا مرید ہو جاواں۔ اس تو وڈی گل بھی کوئی ہو سکتی؟ حضور قطب علی شاہ بخاری پیر مالوی سرکار فرماون کہ اگر شریعت میں نے اجازت دے چھڑے تے میں تیرا مرید ہو جاواں۔ تے آج کل دے ہوندے نا بندے تے وہ پیر مرید دیاں گلاں ہوندیاں تے وہ پیر صاحب تھوڑا جہا کھل کے مل لون تے آندے بس ہن میرے تو وڈا ولی کوئی نہیں۔ تے شیرن پاک نو تے کی حضور قطب علی شاہ سرکار فرمایا کہ اگر شریعت اجازت دے تے میں تیرا مرید ہو جاواں۔ تے اگو جناب دی عاجزی عجز و نیاز انکساری دا عالم کی ہے کہ حضور قطب علی شاہ بخاری دا ایک پیر سید مرید دو مناستے آ گیا۔ تے جدو مرید دو مناستے آئے نا، آپ نے محبت نال فرمایا بھی جاؤ فتح پور شریف چلے جاؤ تے اتھے جا کے شیر محمد گیلانی دے مرید ہو جاؤ، جڑا تسی حاصل کرنا ہے نا وہ تانوں اتھوں جلدی مل جاسی۔ انہاں تے مقام ولایت دی گل کیتی کہ اتھوں جاؤ تو اتھوں جلدی مل جاسی۔ تے جدو آئے حضور سیدنا شیر محمد گیلانی کو تے آپ نے اگو فرمایا کہ ایک کیویں ہو سکتا ہے جڑا بندہ میرے پیر دا مرید ہونا آوے انہوں میں مرید کر لواں۔ جدو ایک گل ہوئی نا تے آپ نے فرمایا میں تینوں مرید نہیں کر سکتا، تو اوتھے ہی مرید ہو۔ وہ فتح پور شریف کو چلے تے اوتھے جناب چلے گئے پیر محل شریف۔ جدو پیر محل شریف گئے تے حضور قطب علی سرکار نو پتہ لگا تے پیر مرید دی آپس دی محبت کیسی کہ حضور فرمایا بھی اچھا جی شیر محمد گیلانی مرید نہیں نہ کیتا اس نو تے آج تو بعد شیرن پاک دا کوئی خط آوے نا وہ خط نہیں ریسیو کرنا کسے، وہ خط وصول ہی نہیں کرنا۔ سارے درویشاں نو آرڈر دے چھڑیا کہ یہ خط جڑا ہے یہ وصول نہیں کرنا۔ اگلے دن خط آ گیا تے درویشاں آکھیا یار پیر مرید دی گلاں اے پڑھیاں بغیر مزہ نہیں آوندا۔ وہ سید درویش اس نے وہ خط لے لیا تو اس نے جدو خط کھولیا نا تو پڑھن لگ گیا تے کو کی لکھیا، پیشوا میرے قبلہ گاہ میرے تیرے خاص دربار دی کتیاں میں، سائیں کالی مکالی دی شرم تینوں دوہاں کنا کلوہا دی بچیاں میں، سائیں میں نخسمی دا خسم تو ہے تیرے سائے دے ہیٹ لکیاں میں۔ فرمایا نا شیر محمد گیلانی تیرے در دا کتا، اے پیر دا ادب ہے۔ سوچو پیر دا ادب اتنا ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کتنا ہے۔ تے آپ خط جدو درویش پڑھ رہے تے نال زارو قطار رو رہے نے درویش، تے اتنی دیر نو حضور قطب علی شاہ بخاری تشریف لے آئے۔ جدو کچھ سرکار تشریف لے نا سارے درویش خاموش ہو گئے، چپ کر گئے۔ آپ نے بھی اتنے تشریف رکھی، مسند آرا ہوئے تے فرمائندے نے ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ شیر محمد گیلانی دا خط آوے تے مینوں پتہ نہ لگے۔ دسو پیر تے مرید دی محبت اتنی انتہا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت ہوئے تے کنج دی محبت ہونی چاہیے۔ لو جی تقریر میری مک چلی 25-26 منٹ ہو گئے میں لگتا ہے شیر جی۔ میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے لکھیا کہ حضرت طارق بن عبداللہ تو روایت کی تھی کہ وہ آختے نے کہ اسی مدینہ منورہ دے جدو قریب پہنچے نا انہاں اتھوں کوئی سامان خریدنا کھجوراں خریدنیاں، آختے نے اسی اتھے دیواراں دے قریب پہنچے تے اسی اپنے اٹھاں تو تھلے لتے ہیں تے اسی اٹھاں تو تھلے آ کے اسی اپنے کپڑے بدلنے چاہے نے۔ آدھے نے کہ ساڑھے نال ایک خاتون ہے جڑی باپردہ خاتون ہے، خیمہ زن ہے، خیمے ہے، تاکہ نے اتنے ایک شخص آیا ہے تو اس نے کہا کہ تسی اے سرخ دھاری جڑا اٹھ ہے نا اے بیچنا ہے تے اگو او ایسا خیال گیا کہ کوئی عقل دا ہوش ہی نہ رہا تے آخدے نے ہاں جی بیچنا ہے تے اتنی قیمت ہے کھجوراں دی او دے چھڈو تے اسی بیچنے ہاں تے او اگو کہن لگے کہ ٹھیک ہے۔ اٹھ دی انہاں نکیل پکڑی تے چلے گئے، جدو اٹھ دی نکیل پکڑ کے چلے گئے نا تے اکھاں تو اوجل ہوئے تے واپس ہوش آیا۔ جدو واپس ہوش آیا تے وہ ملامت کرنے لگ پہ، آخدے نے کہ اسی اٹھ اس شخص نو دے دیتا ہے جنہوں اسی جان دے ہی نہیں، اٹھ اس شخص نو دے چھڑیا جن دی اسی حالی قیمت ہی وصول نہیں کی تھی۔ اتنے چو جڑی انہاں دے نال با پردہ خاتون ہے نا وہ پتہ کی آخدی خدا دی قسم ہے میں ضمانت دینی ہاں کہ آج تک 14ویں دے چن ورگا چہرہ میں نہیں ویکھیا جنہیں اندہ چن سی۔
جب اس نے ایک گل کی تھی تو ادو ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا میں رسول اللہ دا قاصد ہاں، میں نے رسول اللہ بھیجا، انہوں نے کہا اے کھجوراں لے لو، خود بھی کھاؤ تے اپنی قیمت بھی وصول کر لو۔ تو جدو اتنی سونی صورت حضرت حسان بن ثابت نے ویکھی تو انہوں نے فرمایا واحسن منک لم تر قط عینی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایڈی سونی صورت اساں آج تو پہلے ویکھی نہیں، واجمل منک لم تلد النساء۔ پھر آپ بھی اگوں بولے کہ ویکھ دے کیویں جدو کسی ماں نے تواڈے رنگا سونا جمیا ہی نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، فرمایا حضور ہر عیب سے آپ پاک اور مبرہ ہیں، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تُشَاءُ، حضور آپ جیسے چاہتے تھے آپ کو ویسے پیدا فرمایا گیا۔ تو جدوں پھر مہر علی شاہ سرکار اس صورت ویکھی تو آپ نے فرمایا کہ الطیف سرا من طلعتہ والشذ بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں، سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاشانی، متھ چمک دی لاٹ نورانی، کلی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھین مدبریاں۔ تو پھر حضور دے ابرو دی کیویں شان بیان کیتی، دو ابرو کوس مثال دسن، جے کنو کے میاد تیر چھٹن، لبا سرخا کھا کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں۔ اے صورت ہے بے صورت دی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، اے نہ سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے، لکھواری صدقے جان دیاں تے، اے نہ بردیاں مفت وکاں دیاں تے، شلاوت بھی آون او گھڑیاں۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ اے حضور دی جدوں انہاں صورت مبارک ویکھی تو پھر اے عرض کیتی تو حضور سیدنا شیر محمد گیلانی بھی یہ صورت ویکھی۔ سبحان اللہ، کیوں جی قاری صاحب؟ سبحان اللہ۔ پھر مہر علی شاہ بھی بیان کیتی ہے، پر حضور سیدنا شیر محمد گیلانی بھی یہ صورت ویکھی ہے تو جدوں آپ نے یہ صورت ویکھی تو آپ نے کی فرمایا؟ کیوں جی دسیے؟ فرمایا جی میں اپنی اکھیاں نال ویکھاں ساگی دستی ذات خدا بے، ارے فنا فی شیخ ہوئے نا تو فنا فی رسول ہوئے نا۔ حضور کتب علی شاہ بخاری دی صورت دے وچ آئے نا جدو محبوب دو عالم تو فرمایا اے صورت، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ عزیزان گرامی، حضور آخری پیغام یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب، جناب دے مقام، جناب دی عظمت رفتہ، اے جڑی ہے اے اپنے دلان دے وچ پیدا کرو تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے نال مخلص ہو کے ٹرو۔ پیر خانے دا بھی یہی پیغام ہے تے حضور بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے دین جڑا ہے التوحید دا جڑا ہے وہ کونے کونے چ پیغام جائے تے اس دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ہوئے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔